السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات. وقت کافی ہو چکا ہے. تاخیر کی وجہ تھی کہ ابھی ایک مجلس سفارت خانے میں تھی جہاں اس مجلس کا اختتام ہوا، وہیں سے یہ مجلس شروع کر رہا ہوں. اور چونکہ مجلس کے بعد تابوت برآمد ہونا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے سے، تو کچھ ذکر اس امام کے حوالے سے بھی کرنا ہے. اور یہ ذکر بھی اس لیے ضروری ہے کہ آج جو آپ اس فرش عزا پر قائم اور دائم بیٹھے ہیں وہ اسی امام کے بیٹے قائم کی وجہ سے، اسی امام کے بیٹے کی وجہ سے. لہذا آپ کو آج دوہرا پرسہ ادا کرنا ہے، اس لیے کہ ایام عزا کی 2 شبیں رہ گئی ہیں، بلکہ آدھی شب تو آج کی گزر چکی. کل کا دن، کل کی شب اور پرسوں کا دن، صرف 2 شبیں رہ گئی ہیں پرسے کے لیے. اور دوہرا پرسہ یوں ادا کرنا ہے کہ حسین کو بھی الوداع کہنا ہے اور 11ویں امام کو بھی الوداع کہنا ہے. تو ذکر ہوگا، ابھی مجلس میں ذکر کر رہا تھا قرآن سے متعلق، تو یہاں پر بھی قرآن کا بھی ذکر ہوگا اور محافظ قرآن کا بھی ذکر ہوگا.
حافظ قرآن ہونا الگ بات ہے اور محافظ قرآن ہونا الگ بات ہے۔ حافظ، اب میں آپ کو حافظ اور محافظ کا فرق سمجھاتا ہوں کہ حافظ اور محافظ کہتے کسے۔ جناب قمبر کا بیان ہے کہ قمبر کہتے ہیں کہ میں اپنے مولا کے ساتھ مسجد کوفہ کی طرف جا رہا تھا کہ فجر کی نماز ادا کروں، اور وہ وقت تھا کہ تہجد کا وقت تھا، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ تہجد مسجد کوفہ میں ادا کریں اور اس کے بعد فجر کی نماز۔ تو قمبر کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد کوفہ کے لیے چلے اور ایک قریے سے گزرے تو اس قریے کی ایک گلی کے ایک مکان کے بام سے، اس کی چھت سے ایک قاری کی مجھے نہایت خوبصورت لہن میں قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی کہ وہ قاری قرآن اتنے اچھے لہن سے پڑھ رہا تھا، اتنے خوبصورت لہن سے پڑھ رہا تھا کہ قمبر کہتے ہیں کہ میرا دل اس کے لہن کی طرف مائل ہوا، اور میں نے یہ سوچا کہ اگر مولا خود آگے بڑھ جائیں تو میں کچھ دیر یہاں رک جاؤں تاکہ اس قاری قرآن کی تلاوت کو کچھ اور دیر سن سکوں، اس لیے کہ اس کی تلاوت، اس کا لہن میرے کانوں کو بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو قمبر کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب میری طرف پلٹے اور کہا کہ قمبر جو تم سوچ رہے ہو تو اس بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ قرأت، یہ قرآن اس قاری کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، یہ قرآن، یہ قرأت اس قاری کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ قمبر کہتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں اس جملے کو دل میں رکھ کر مولا کے ساتھ مسجد کوفہ کی طرف چل پڑا۔ ہم وہاں گئے، ہم نے وہاں تہجد کی نماز ادا کی، اور پھر فجر کا وقت آیا، فجر کی نماز ادا کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ بھی بہت ضروری ایک رکن ہے مجلس کا جو میرے دوست انجام دے رہے ہیں، یہ تبرک بھی بہت ضروری ہے اور یہ رکن ہے مجلس کا، لیکن ہمارے ہاں یہ من جملہ تالیفۃ القلوب میں نہیں ہے۔ تالیف القلوب کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ مؤلفۃ القلوب۔ اپنے ہاں تو خیر یہ بات نہیں ہے، لیکن اسلام میں جب بیت المال کا آغاز ہوا ہے تو بیت المال میں کئی شقیں رکھی گئیں۔ اب جب تک تبرک بٹ رہا ہے تو میں قمبر کو ابھی اپنے مقام پہ روکے ہوئے ہوں، ابھی وہ مسجد کوفہ میں ہیں، آپ بھی وہیں رکیے جب تک تبرک بٹ جائے۔ یہ جو تبرک ہے یہ ہے تالیفۃ القلوب کا ایک حصہ۔ جب بیت المال کا آغاز ہوا تو بیت المال میں جتنا بھی مال تھا اس میں کئی لوگوں کے حصے تھے، بیواؤں کا حصہ تھا، یتیموں کا حصہ تھا، اور معاشرے کے جو من جملہ اصحاب صفہ تھے ان کا حصہ تھا۔ تو جہاں اتنے حصے تھے وہاں ایک حصہ تھا مؤلفۃ القلوب کے لیے، تالیف قلب کے لیے۔ تالیف قلب کیا؟ دل کی تسکین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں جہاں لوگ کلمہ پڑھ کے آئے، جہاں رسول کی سیرت سے متاثر ہو کے آئے، وہاں اس وجہ سے بھی آئے کہ رسول نے ان کو پیسے دیے تھے کہ جب تک ان کو پیسے ملتے رہیں گے یہ اسلام پر باقی رہیں گے۔ تو مؤلفۃ القلوب کا ایک حصہ تھا۔ تو یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے آ کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے تبرک بہت ضروری ہوتا ہے، ایک اٹریکشن ہوتی ہے۔ وہ تو ہمارے ہاں تو دیکھیے ماؤں کی گودیوں سے بچوں کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ مائیں مجلسوں میں لے کے بچوں کو جاتی ہیں، مجلسوں سے متعارف کراتی ہیں، بچے مجلس کے ماحول سے روشناس ہو جاتے ہیں، آشنا ہو جاتے ہیں، اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تبرک بھی بہت ضروری ہے، اس کا بھی، اور اس کا احترام بھی بہت ضروری ہے۔ تبرک یعنی ارکان مجلس میں سے ایک مجلس ہے، جیسے فرش عزا کا احترام ہے ویسی تبرک کا بھی احترام ہے، اور تبرک ہونا چاہیے مجلس میں۔ بہرحال اب قمبر ہمارا انتظار کر رہے ہیں مسجد کوفہ میں، تو قمبر کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی۔ فجر کی اذان کے بعد فجر کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو قمبر کہتے ہیں کہ میرے دل میں پھر وہی خواہش بیدار ہوئی کہ مولا نے یہ جملہ کیوں کہا کہ قمبر اس قاری کو قرآن کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو قمبر کہتے ہیں جب میرے مولا نماز سے فارغ ہو گئے اور مصافحے میں مشغول ہوئے، لوگ مولا کے پاس آ گئے، مولا کو گھیر لیا، تو مجھے موقع میسر آیا۔ اب دیکھیے ذہن میں رکھیے گا، حافظ قرآن الگ ہے اور محافظ قرآن الگ ہے، گفتگو اس پر ہو رہی ہے۔ تو قمبر کہتے ہیں کہ میں یہ موقع پا کر واپس پلٹا اور قریے کی اس گلی میں پہنچا، اس مکان کے نزدیک پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ وہ قاری جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وہ بام سے اسی وقت نیچے اترا ہے اور دروازے پر پہنچا۔ تو اب چونکہ مولا کا جملہ میرے ذہن میں محفوظ تھا کہ قرآن اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، تو میں اس شخص کے نزدیک پہنچا اور میں نے کہا کہ تمہارا لہن بہت خوبصورت تھا، تم نے جو قرآن کی آیتیں لہن میں تلاوت کی تو مجھے بہت اچھا لگا، تو مجھے یقین ہے
کہ قرآن پر بھی تمہارا اعتقاد اور یقین ہوگا؟ اس نے کہا بالکل۔ تو قمبر نے کہا مجھے اس پر بھی یقین ہے کہ اللہ پر بھی تمہیں اچھا یقین ہوگا؟ کہا بالکل۔ کہا کہ قمبر نے کہا کہ میں نے پھر کہا کہ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ تم رسالت پر بھی یقین رکھتے ہوگے؟ کہا کیوں نہیں، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ تو اب قمبر کا ذہن اس طرف لگا ہوا ہے۔ دیکھیے قمبر کے ذہن میں وہ جملہ ہے کہ علی کہہ رہے ہیں کہ قاری کو قرآن کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ تو قمبر کہتے ہیں جب میں نے اس سے خدا کی وحدانیت کی گواہی بھی لے لی، رسول کی رسالت کی گواہی بھی لے لی، تو اب قمبر نے کہا کہ اچھا تمہیں رسول پر بھی یقین ہے، تو یہ بتاؤ کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھو اللہ کی حد تک بھی بات ٹھیک ہے، رسول کی حد تک بھی بات ٹھیک ہے، اب تم یہ جو علی کا ذکر کر رہے ہو تو علی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی تو ہم تم جیسے ایک انسان ہے اور ان کے اختیار میں کوئی بات نہیں ہے، کیا ضروری ہے کہ قرآن سے متعلق علی کا فیصلہ لیا جائے اور علی سے رجوع کیا جائے؟ تو قمبر کہتے ہیں کہ مجھے مولا کے قول کی صداقت پر فوراً یقین آ گیا۔ تو اب قمبر کہتے ہیں دیکھیے روایت رکی نہیں، اب حافظ اور محافظ کا فرق سمجھیے گا۔ حافظ الگ ہے اور محافظ الگ ہے۔ یہ جو قرآن آپ کے پاس 1400 برس سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، من و ان جیسا کہ تھا کہ قرآن کا زیر زیر ہے، قرآن کا زبر زبر ہے، نہ قرآن کا زیر بدلا نہ قرآن کا زبر بدلا، حکومتیں زیر و زبر ہوتی رہیں لیکن قرآن کا زیر زیر رہا، قرآن کا زبر زبر رہا۔ یہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا، قرآن کے ساتھ ایک وارث موجود ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس لیے کہ لاوارثیت کی منزل ایک عجیب و غریب منزل ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو قریہ ہے زمین کا، یہ بے آب و گیاہ کیوں ہے، یہ زمین بنجر کیوں پڑی ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ زمین لاوارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے بے آب و گیاہ ہے، اس لیے بنجر ہے۔ بچہ ایک گھوم رہا ہے بے سر و پا اور برہنہ پا گھوم رہا ہے اور روتا پیٹتا چلا جا رہا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بچہ ایسے کیوں پھر رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ لاوارث بچہ ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ یتیم ہے۔ تو جب یتیمیت اور لاوارثیت کی منزل آ جاتی ہے تو پھر بے سر و سامانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کی وہ منزل ہے کہ قرآن اسی طرح ویسا کا ویسے ہی من و عن موجود ہے کہ جیسا پیغمبر چھوڑ کے گئے تھے۔ اس لیے کہ قرآن جس صورت میں موجود ہے اس صورت پر قرآن پر یقین رکھنا من جملہ ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ قرآن پر ایمان رکھنا، ہم قرآن پر جس طرح کے قرآن موجود ہے، جس طرح اللہ پر ایمان رکھنا ہے، جس طرح رسول پر ایمان رکھنا ہے، جس طرح علی پر ایمان رکھنا ہے، اسی طرح اس قرآن پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ تو قرآن ویسا کا ویسا ہی کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ وارث اس کے ساتھ چل رہا ہے، قرآن کے ساتھ ایک وارث ہے، 1400 برس سے وارث اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ گفتگو میں روکے ہوئے ہوں ابھی، اور میں آپ کو حافظ اور محافظ کا فرق سمجھاؤں گا، لیکن اب چونکہ وارث کی گفتگو آ گئی تو وارث اور محافظ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ابھی ثابت کروں گا۔ تو وارث ساتھ ساتھ چل رہا ہے قرآن کے، تو چونکہ وارث قرآن کے ساتھ ہے اس لیے قرآن ویسے کا ویسے ہی موجود ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ وارث ابھی بھی موجود ہے۔ ہمارا جو وارث ہے قرآن کا اور ہماری قوم کا اور اس دین کا مذہب کا۔ لیکن اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا اور دلیل دینے والوں نے دلیل دی کہ صاحب ٹھیک ہے، قرآن چونکہ اسی طرح آ رہا ہے جیسا کہ پہلے تھا، وہ اس وجہ سے کہ وارث اس کے ساتھ موجود ہے، تو بھائی وارث ہر دور کا عالم قرآن کا وارث ہے۔ کہنے والوں نے یہ بات کہی، جب یہ بات کہی گئی کہ وارث قرآن کا موجود ہے اس لیے قرآن ویسا ہی ہے، تو کہنے والوں نے کہا کہ بھائی وارث موجود ہے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وارث ہر دور کا عالم، ہر دور کا مولوی قرآن کا وارث ہے۔ لیکن اب جب یہ گفتگو ہوئی کہ عالم علماء دین قرآن کے وارث ہیں، تو پھر اب یہ گفتگو اور یہ شق پیدا ہوئی کہ کسی ایک مسلک سے، کسی ایک مشرب سے، کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والا عالم قرآن کا وارث ہے۔ کیونکہ اگر کسی ایک مسلک سے اس کو منسلک کر دیں گے تو پھر دوسرے مذہب میں بھی علماء موجود ہیں، دوسرے مسلک میں بھی موجود ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی قرآن کے وارث ہیں۔ اچھا مذہب دوسرے مسلک کو چھوڑ دیجئے، دنیا کے جو مذاہب ہیں، مثلا یہودی مذہب ہے، یہودی مذہب میں بھی عالم موجود ہیں، وہ بھی آگے بڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم بھی عالم ہیں، ہم بھی قرآن کے وارث ہیں۔ عیسائیت میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں، بہت بڑے بڑے عالم ہیں۔ عالم کا مطلب یہی نہیں ہے کہ جو دینی علوم پر دسترس رکھتا ہو، علم کا مطلب ہے کہ علم کے کسی شعبے میں بھی مہارت ہو، کسی شعبے میں بھی دسترس ہو تو وہ عالم ہے۔ اس وقت عیسائیت میں اور یہودیت میں ہم سے کئی گنا بڑے عالم ہیں کہ جو بالکل لیٹسٹ نالج جو آپ کے پاس موجود ہے وہ سب انہی کی دی ہوئی ہے، وہ آگے بڑھیں، وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے علماء بھی قرآن کے وارث ہیں۔
تو اب ایک عجیب و غریب منزل آ گئی کہ جہاں ہر مسلک کا، ہر مشرب کا، ہر مذہب کا آدمی یہ دعویٰ کرے کہ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء قرآن کے وارث ہیں تو پھر ہمارا عالم بھی قرآن کا وارث ہے۔ تو اب اس منزل پر کہ جہاں یہ نازک کیفیت آ جائے، نازک منزل آ جائے، تو پھر عقل سے فیصلہ کرانا پڑے گا، عقلی دلیل استعمال کرنی پڑے گی، عقل سے استدلال قائم کرنا پڑے گا۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ وارث، ورثہ، بھئی کسی ورثے، کوئی ورثہ ہوگا تو وارث ہوگا۔ وارث کس چیز کا ہوتا ہے؟ ورثے کا۔ تو عقل کہتی ہے کہ وارث ورثے کا وہ ہونا چاہیے کہ جو ورثے سے افضل ہو، ورثے سے افضل ہو تو وارث کہلائے گا۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ورثے میں جو مجھے ملا ہے، جو میرا ورثہ ہے، اس میں ہے کیا کیا۔ جب تک اس کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ جو ورثہ مجھے ملا ہے اس میں ہے کیا کیا، تو وہ وارث کس طرح کہلائے گا؟ بھائی کسی صاحب کا کوئی سامان چوری ہوتا ہے، کوئی بیگ چوری ہو گیا، چور وہ بیگ لے کے بھاگا، آگے گیا تو سپاہی نے اس کو روک لیا۔ اس نے کہا یہ بیگ، چور نے کہا یہ بیگ میرا ہے۔ اب چور کون ہے؟ کہ اس نے ورثے پر وراثت کا دعویٰ کیا کہ اس ورثے کا وارث میں ہوں، گویا کہ وارث نہیں ہے لیکن دعویٰ کر رہا ہے کہ اس ورثے کا وارث میں ہوں۔ وہ سپاہی نے روکا، کہا یہ بیگ، کہا یہ بیگ میرا ہے۔ کہا اچھا یہ بیگ تمہارا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کی چابی کہاں؟ اب یہ گھبرائے کہ چابی تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن ایک دم جواب ذہن میں آیا کہ نہیں، وہ میں چونکہ جلدی میں آ رہا تھا تو چابی گھر پہ رہ گئی۔ کہا کہ اچھا چلو چابی اگر گھر پہ رہ گئی تو پھر یہ بتا دو کہ اس بیگ میں ہے کیا کیا، یہ جو ورثہ تم جس کے دعوے دار ہو اس میں ہے کیا۔ اب یہ گھبرائے کہ اس میں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہے کیا، کیونکہ ناجائز وراثت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ گھبرائے اور دل میں خواہش کر رہے ہیں کہ کاش اس بیگ کا اصل وارث آ جائے تو میں ہلاک ہونے سے بچ جاؤں۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اصل وارث آ جائے تو معاملہ نمٹ جائے۔ اتنے میں اصل وارث بھی آ گیا۔ سپاہی نے کہا بھائی یہ بیگ، اس نے کہا یہ بیگ تو ہمارا ہے۔ کہا کیا ثبوت ہے؟ چابی ہے؟ کہا چابی یہ رہی، ہمارے پاس چابی ہے۔ کہا تو اب چابی سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، اب فیصلہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ورثہ تمہارا ہے، تو اب یہ بتاؤ کہ اس بیگ میں ہے کیا کیا، ورثے میں ہے کیا کیا۔ میں نے کہا ابھی بتاتے ہیں، اس میں ہماری کچھ سندیں ہیں، کچھ سرٹیفکیٹس ہیں، کچھ ڈگریاں ہیں۔ کہا کیسی ڈگریاں؟ تو اب وارث نے کہا کہ اس میں میری سخاوت کی ڈگری ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس میں ہماری شجاعت کی ڈگری ہے، كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ۔ اس میں ہمارے اقتدار کی ڈگری ہے، بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ۔ اس میں ہماری سرداری کی ڈگری ہے، أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اب جو وارث نے گنوانا شروع کیا تو اب پتہ چلا کہ وارث وہ ہوتا ہے کہ جو ورثے سے افضل ہو، جس کو معلوم ہو کہ ورثے میں ہے کیا کیا۔ ورثہ، وارث دونوں اس منزل پر ہوں کہ وارث ورثے سے افضل ہو اور اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ورثہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی کائنات کا خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کھلی ہوئی کتاب میں، اس محکم کتاب میں، اس صاف اور واضح کتاب میں موجود نہ ہو۔ تو ورثے کا دعویٰ یہ ہے۔ تو اب جب ورثے کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی قرآن میں جو کوئی کائنات کا خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو، تو پھر وارث بھی وہی ہونا چاہیے۔ تو جہاں ورثے نے اپنے معیار کا اعلان کیا اپنی کتاب میں کہ ورثہ وہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ورثے کی یہ کیفیت ہے، تو ورثے نے وارث کا بھی تعارف کرایا کہ ورثہ کہہ رہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو وارث کے لیے یہ کہا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ورثہ کہ جہاں کائنات کی ہر شے سما جائے، اور وارث جہاں کائنات کا ہر علم سما جائے۔ یہ ہے وارث اور یہ ہے ورثہ۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کو آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر کی ابتدا ان سے ہوئی ہے، اور علی ابن ابی طالب نے ان کو علم تفسیر سکھایا ہے، اور کتنے بڑے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں، اب وارث اور ورثے کی گفتگو ذہن میں رکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ میں سبط اکبر فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں تھا، میں خدمت فرزند رسول میں بیٹھا تھا، کہنے لگے کہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اب دیکھیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وارث اور ورثہ،
ان دونوں کا فرق۔ کہتے ہیں کہ فرزند رسول سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ایسے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے سے ایک قصاب گزرا اور اس کے ہاتھ میں ایک گائے تھی، وہ گائے کی لگام پکڑے ہوئے اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرزند رسول نے مجھ سے کہا کہ اے ابن عباس، یہ گائے جو سامنے سے جا رہی ہے تمہاری نظریں اس کی طرف ہیں، تو اب میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ یہ گائے جو سامنے سے جا رہی ہے یہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں ایک بچیا ہے، اور تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اس بچیا کے ماتھے پر سفید نشان ہے اور اس کے دم کی نوک بھی سفید ہے۔ اب وارث بتا رہا ہے، دیکھیے، اور ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وارث اور ورثہ کس کو کہتے ہیں۔ وارث وہ ہے جو ورثے سے افضل ہو، اور ورثہ اور وارث دونوں آپ کے سامنے میں تعارف کرا چکا، قرآن تعارف کرا چکا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرزند رسول نے مجھ سے جب یہ بات کی تو میں بہت حیرانی کے عالم میں تھا، اور اسی حیرانی کے عالم میں تفتیش کے لیے میں اس قصاب کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ قصاب آگے بڑھا، ایک منزل پر رکا اور اس نے اس گائے کو ذبح کیا۔ جب وہ گائے ذبح ہو گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ واقعاً گائے حاملہ تھی اور اس کے پیٹ میں ایک بچیا تھی، اور جب اس بچیے کو نکالا گیا تو میری حیرت کی انتہا اور نہ رہی، میری حیرت اور بڑھ گئی کہ میں نے دیکھا کہ فرزند رسول نے جو نشانی بتائی تھی کہ بچیا کے ماتھے پر سفید نشان تھا، اس کی دم کی نوک بھی سفید تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حیرانی کے عالم میں واپس پلٹا اور فرزند رسول کی خدمت میں آیا۔ میں نے کہا فرزند رسول، آپ نے عجیب و غریب بات کہی۔ کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا جو بات آپ نے کہی قرآن میں اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ بطن مادر میں ہے کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جو ماں ہے، یہ جو مادہ ہے، یہ کس چیز کی حاملہ ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو ایک مرتبہ فرزند رسول میری طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ ابن عباس، یہ جو ٹکڑا تم نے پڑھا یہ کہاں سے پڑھا، کہاں لکھا ہے؟ کہا فرزند رسول یہ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کہا ابن عباس یاد رکھو، وہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، وہ ورثہ ہے، میں وارث ہوں۔ وہ ورثہ ہے، میں وارث۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ وارث کیا ہے اور ورثہ کیا ہے۔ لیکن یہ منزل بڑی نازک منزل ہے کہ جہاں ہم یہ کہیں کہ وارث ورثے سے افضل ہو، یہ منزل بڑی نازک ہے، اس لیے کہ ورثہ بھی اس کا کلام ہے کہ جو خلاق لا یزال ہے، اور جو وارث آ رہا ہے وہ بھی اس کا شاہکار ہے جو خلاق لا یزال ہے۔ وارث معصوم اور ورثہ کلام معصوم، وارث معصوم اور ورثہ کلام معصوم، اللہ کا کلام۔ تو اب یہاں بڑی نازک منزل آ گئی کہ کس کو کہیں کہ کم ہے اور کس کو کہیں کہ زیادہ ہے، اس لیے کہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ معصوم منصوص من اللہ ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب یہاں کیسے فیصلہ ہو کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے؟ اگر کسی کو افضل کہہ دیا اور کسی کو مفضول کہہ دیا تو اللہ کی عدالت پر فرق آئے گا کہ دونوں چیزیں برابر سے آ رہی ہیں اور دونوں میں فرق کیسے ہو جائے گا۔ تو اب یہ یاد رکھیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور وارث جو کلام کر رہا ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ منصوص من اللہ ہے۔ معصوم کا کلام بہت مشہور مسئلہ ہے، کلام الامام امام الکلام۔ کلام امام جو ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ تو اب جہاں دو کلام مل گئے، مثلا کلام اللہ قرآن کی صورت میں ہے اور کلام معصوم نہج البلاغہ کی صورت میں ہے، تو اب یہاں پر چونکہ ہم ایک مثال بیان کر چکے، اب ایک مثال ذہن میں رکھ لیجئے کہ نہج البلاغہ ہے اور قرآن ہے۔ اب وارث اور ورثے کی بات کر رہا ہوں میں، وارث اور ورثہ، یہ ہے کلام اللہ اور یہ ہے کلام معصوم۔
اب نازک منزل ہے، کس کو افضل کہیں کس کو مفضول کہیں، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اگر کسی کو چھوٹا کہہ دیا کسی کو بڑا کہہ دیا تو اس کی عدالت پر فرق آ جائے گا، اور اگر اس کی عدالت پر فرق آ گیا، اس کی عدالت پر اس کے عدل پر کوئی اتہام آ گیا، کسی نے حرف زنی کر دی تو اس کا ایمان گیا۔ تو اب یہ بڑی نازک منزل آ گئی کہ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف نہج البلاغہ ہے۔ تو اب یہ بات ثابت ہوئی، علماء کلام نے یہ بات ثابت کی، معصومین نے یہ بات ثابت کی کہ جہاں پر وہ بات آ جائے کہ ورثے اور وارث کی گفتگو آ جائے، جہاں پر وہ منزل آ جائے کہ ایک طرف قرآن ہے ایک طرف نہج البلاغہ ہے، تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہیں پریشانی کی کوئی کیفیت تمہارے اوپر طاری نہیں ہونی چاہیے۔ اب پریشان نہ ہونا، بس یہ سمجھ لینا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہج البلاغہ معصوم کا کلام ہے، تو دونوں کو برابر کی سطح پہ رکھنا۔ بس فرق اتنا ہے کہ قرآن فصاحت کی معراج ہے، نہج البلاغہ بلاغت کی معراج ہے۔ وہ فصاحت ہے، اس میں فصاحت کی معراج ہے، اس میں بلاغت کی معراج ہے، دونوں ہم پلہ ہیں۔ اور اس طریقے سے محافظ نے حفاظت کی ہے وراثت کی، ورثے کا محافظ ہے۔ قمبر کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ مولا نے یہ کیا کہا، اور جب مجھ پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ علی کی ولایت میں اس قاری کو شک تھا تو میں نے کہا صدقتا، میرے مولا نے سچ کہا۔ تو اب قمبر کہتے ہیں جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ قاری کو قرآن کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، اور مجھے وہ وجہ معلوم ہو گئی اس لیے کہ علی کی ولایت پر اس کو یقین نہیں تھا، تو میں سمجھ گیا کہ مولا کا اشارہ اسی طرف تھا۔ تو اب میں واپس پلٹا مسجد کوفہ کی طرف، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا علی کی نظر مجھ پر پڑی، اور علی نے کہا قمبر اطمینان ہو گیا، مطمئن ہو گئے؟ کہا مولا عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ کہا قمبر یاد رکھو۔ قمبر نے کہا مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا قمبر یاد رکھو، جب روز الست تمام ارواح کو اللہ نے جمع کیا، مجتمع کیا، اور ایک مرتبہ تمام ارواح پر اللہ نے اپنی وحدانیت کو پیش کیا، اس کے بعد رسول کی رسالت کو پیش کیا، اس کے بعد میری ولایت کو پیش کیا، تو جب اللہ نے اپنی وحدانیت کو، اپنی لا شریکیت کو، اپنی الوہیت کو تمام ارواح کے سامنے پیش کیا، تو ہر روح نے جس روح نے اللہ کی الوہیت کا، اس کی معبودیت کا، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، ہر اس روح کی آواز میرے کان میں محفوظ ہے۔ اور جب اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی رسالت ان ارواح پر پیش کی، تو جس روح نے رسول کی رسالت کا اقرار کیا تھا ان سب کی آوازیں بھی میرے کان میں محفوظ ہیں۔ اور اے قمبر، جب تیسری منزل پر اللہ نے میری ولایت ان ارواح کے سامنے پیش کی، تو جس روح نے اقرار کیا سب کی آواز میرے کانوں میں آئی، اس شخص کی آواز میں نے نہیں سنی تھی۔ اور آج یہ تیسرا موقع تھا کہ میں نے اس کی آواز سنی، میں پہچان گیا کہ یہ دو گواہیوں کا تو قائل ہے، تیسری گواہی کا قائل نہیں ہے۔ یہ ہے وارث کی منزل کہ جہاں اس کا اختیار وہ ہو کہ جو اختیار خداوندی ہے، اس لیے کہ جو وارث ہے، جو محافظ قرآن ہے، وہ اس کا ماتحت بن کے آ رہا ہے، وہ اس کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے، وہ اس کا خلف بن کر آ رہا ہے، وہ اس کا خلیفہ بن کر آ رہا ہے۔ تو یہ ناممکن ہے کہ وہ اتنی بڑی کائنات کا انتظام چلانے کے لیے اپنے کسی ماتحت کو بھیجے تو ایسے ہی بھیج دے، نہیں۔ یہ آپ کے عام روزمرہ کے مشاہدے کی بات ہے کہ آپ میں سے دسیوں اور سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ کسی ایک دفتر کا، دیکھیں مثالیں جو میں دے رہا ہوں اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے بات کو واضح کرنے کے لیے، اور بات ذہنوں میں راسخ ہو جاتی ہے۔ آپ کے روزمرہ کے مشاہدے کی بات ہوگی کہ کوئی دفتر، کوئی بہت بڑی لمیٹڈ کمپنی ہے، اس کا جو جنرل مینیجر ہے وہ پورے ادارے کا مالک ہے، وہ اس کا باس ہے، الٹیمیٹ باس ہے، وہ اس کا مالک و مختار ہے، پورے سیٹ اپ کا، جو اس کی پوری چین ہے لمیٹڈ کمپنی کی، اس کا وہ مالک ہے۔ اب اس نے سوچا کہ ایک برانچ کسی اور علاقے میں قائم کی جائے۔ جب وہ برانچ وہاں قائم ہوگی تو چونکہ وہ پوری کمپنی کا مالک ہے تو اب وہ ہیڈ آفس میں بیٹھے گا،
وہ اس نئی برانچ میں نہیں جائے گا، بلکہ وہاں وہ اپنا ایک ماتحت متعین کرے گا، اپنے ایک ماتحت کو نامزد کرے گا، اور ایک آدمی چنے گا کہ وہ نئی برانچ کا چارج سنبھال لے، وہاں کا اختیار سنبھال لے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ باس، وہ جنرل مینیجر، وہ چیئرمین، وہ مالک کمپنی کا، وہ اپنے ماتحت کو نئی برانچ میں بھیجے گا تو بے اختیار بھیجے گا یا با اختیار بھیجے گا؟ اس لیے کہ برانچ کے دسیوں معاملات ایسے ہیں کہ جس میں مثلاً کسی چیک پر سائن کرنا ہے، کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے، کسی کو نکالنا ہے، کچھ پیسے چاہیے، کچھ پیسے جمع کرانے ہیں، کوئی پارٹی آ گئی، کچھ پیسے دینے ہیں، کچھ قرضے وصول کرنے ہیں، کچھ قرضے لینے ہیں، تو اب بار بار تو وہ باس کے پاس جانے سے رہا، اس لیے کہ اگر بے اختیار اس کو بھیج دیا تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کو بھیجنے کا؟ خود ہی اختیار سنبھال لیتا۔ لیکن جب ماتحت معین کیا ہے تو تمام تر اختیار دے کے بھیجے گا کہ بھائی تمہیں دستخط کرنے کا بھی اختیار ہے، تمہیں کسی کو منتخب کرنے کا بھی اختیار ہے، تمہیں کسی کو نکال دینے کا بھی اختیار ہے، ہر اختیار تمہیں دے دیا۔ تو جہاں چھوٹے چھوٹے معاملات، اس چھوٹی سی کائنات میں یہ مشاہدہ روزمرہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک چھوٹے سے دفتر کے لیے کوئی ماتحت، کوئی خلیفہ معین کیا جائے اور اس کو بے اختیار نہ بھیجا جائے بلکہ با اختیار بھیجا جائے، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام سنبھالنے کے لیے اللہ اپنے خلف کو بھیجے گا تو بغیر اختیار کے کیسے بھیج دے گا؟ تو جو اختیار اللہ کا ہے وہی اختیار ماتحت کا بھی ہوگا۔ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ معصوم جو ہے اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے اس کے اختیار میں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا خلف ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے بلکہ وہ ایک نئی تخلیق بھی کرتا ہے، اس کا خلف ہے، اس کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم علی کے مستقل فضائل بیان کرتے رہیں تو کسی کو پریشان اور گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ حد سے بڑھا رہے ہو، نہیں، حد سے نہیں بڑھا رہے، بلکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حد کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ حد کیا ہے۔ بھائی پہلے حد بتا دو کہ یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو جہاں حد کا ہی تعین نہ ہو، شب معراج رسول اللہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک طویل اونٹوں کی قطار ہے، نہ معلوم کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں کی طرف جا رہی ہے، اور اس پر کچھ لدا ہوا ہے، کچھ بار ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ اونٹوں کی قطار کیسی ہے، یہ کب سے چل رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری پیدائش سے، میری ولادت سے، میری تخلیق سے 24 لاکھ سال پہلے سے یہ اونٹوں کی قطار چلی جا رہی ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جبریل اس پر لدا ہوا کیا ہے، اس پر یہ سامان جو بار ہے اس پر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے وسیع علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں، جو ان اونٹوں پر بار ہیں، نہ معلوم کب سے یہ قطار چلی آ رہی ہے اور قیامت کے بعد نہ معلوم کب تک چلی جاتی رہے گی۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ علی کے فضائل کیا ہیں۔ تو جب فضائل کی حد معلوم ہو تو پھر تعین ہو کہ اس سے آگے بڑھا جائے یا اس سے پہلے رہا جائے، تو پہلے حد کا تعین ہو جائے۔ تو حد کا تعین جہاں پر ہو تو وہاں تو انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے انسان کی عقل۔ اس لیے کہ میں کہہ چکا کہ یہ جو معصوم ہے منصوص من اللہ ہے، اس کا نمائندہ ہے کہ جو خلاق ہے ہر مخلوق کا، جو مالک کن ہے، جس کے پاس ہر اختیار ہے۔ اب وہ اوپر بیٹھا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو غلیظ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تجھے اپنے اللہ کے سامنے، اپنے معبود کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کس بات کا غرور ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ انسان کہ جس کی ابتدا ایک نجس قطرے سے ہے اور جس کی انتہا یہ ہے کہ مٹی میں جا کر اس کو کیڑوں کی غذا بننا ہے، جس کی نوعیت، جس کی کیفیت، جس کا مرتبہ یہ ہو اللہ کے نزدیک، اور اللہ خلاق لا یزال، تو کیا انسان اپنے کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے براہ راست مخاطب ہوگا؟ اتنی چھوٹی سی مخلوق سے وہ اتنا عظیم خالق، یہ تم پر احسان ہے عالم انسانیت، تم پر احسان ہے یہ آل محمد کا کہ آل محمد نے یہ منصب قبول کیا کہ انسان جیسی غلیظ مخلوق اور اللہ کے درمیان وسیلے کا سبب بنے۔ یہ آل محمد کا احسان ہے کہ انہوں نے وسیلہ بننا قبول کیا، نہیں تو انسان اس قابل نہیں تھا کہ ایسی پاک اور مطہر شخصیتیں، ایسی پاک اور مطہر ذوات مقدسہ
وہ وسیلہ بنتی؟ نہیں، یہ آل محمد کا احسان ہے کہ انہوں نے وسیلہ بننا قبول کیا۔ تو ہر اختیار لے کر آئے، وہ اختیار کہ جو خدا کا اختیار ہے، وہی اختیار اس کے نمائندوں کا اختیار ہے۔ پہلے فضائل کی حد تو معین ہو، حد تو پتہ چلے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ علی مظہر العجائب ہے۔ کہا بالکل علی مظہر العجائب ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ علی کے عجائبات میں سے کچھ عجائبات کا مشاہدہ کروں۔ کہا سلمان اچھا، تو پھر ہم تمہیں یہ موقع دیتے ہیں۔ سلمان، یہ مدینے کی سرحد ہے، جب مدینے کی سرحد پہ پہنچو گے تو تمہیں ایک چٹان نظر آئے گی، اس چٹان پر چڑھنا، اس چٹان کی دوسری طرف تمہیں ایک بلند دریچہ نظر آئے گا، ایک بڑا دروازہ نظر آئے گا۔ وہ دروازہ مقفل ہوگا، اس پہ تالا لگا ہوا ہوگا، اور یہ دیکھو، یہ میں اس کی چابی تمہیں دے رہا ہوں۔ جب تم اس دروازے کو دیکھو، اس تالے پہ تمہاری نظر پڑے تو تالے میں چابی لگانا، جب تالا کھل جائے تو دروازہ کھولنا۔ جب دروازہ کھلے گا تو تم پر علی کے عجائبات کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ سلمان کہتے ہیں میں نے وہ چابی لی اور میں چلا اور اس چٹان کے نزدیک پہنچا۔ میں نے دیکھا جیسا رسول اللہ نے کہا تھا ویسے ہی مجھے ایک بہت بڑا دریچہ، ایک بہت بڑا در نظر آیا، اور میں نے دیکھا کہ اس در پر قفل لگا ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے چابی لگائی، قفل کھلا۔ اب جو میں نے دروازہ کھولا تو سلمان کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اب جو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک وسیع و عریض شہر آباد ہے، ایک بہت بلند عمارتوں والا شہر آباد ہے، ایک وسیع شہر ہے کہ جس کی حدیں نظر نہیں آ رہی۔ ایسا سبزہ ہے، ایسے لہلہاتے کھیت ہیں، وہ سرسبز و شاداب باغات ہیں، وہ گل اور بوٹے کھلے ہوئے ہیں، وہ پیڑوں پر شجر پر وہ ثمر ہیں کہ میں نے ایسے ثمر کبھی نہیں دیکھے۔ تو سلمان کہتے ہیں اسی حیرت کی عالم میں میں اس شہر میں داخل ہوا۔ اب جو میں اس شہر میں داخل ہوا تو میں نے اس شہر کے قریوں کا دورہ کرنا شروع کیا، اس کے ماحول پر نظر کرنا شروع کی۔ تو سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس شہر میں 70 محلے ہیں، ہر محلے کے 70 قریے ہیں، ہر قریے میں 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 محراب ہے، ہر محراب میں 70 مصلے ہیں، اور ہر مصلے پہ میں نے علی کو بیٹھا ہوا دیکھا، ہر مصلے پہ میں نے علی کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ سلمان کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں شدید حیرانی کے عالم میں مبتلا ہوا، اور اسی حیرانی میں میں ایک مرتبہ واپس پلٹنے کی کوشش میں نے کی، تو ایک مرتبہ جیسے ہی میں واپس پلٹنے لگا ایک مصلے سے علی نے پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا اور کہا سلمان بہت حیرت میں ہو، سلمان بہت حیرت میں ہو۔ سلمان انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ غیری انا بکل شیء علیم۔ سلمان انا الذی قال فیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا ذو القرنین المذکور فی الصحف الاولی انا حجر الذی تفجر منا اثنتا عشرۃ عینا انا آدم الاول انا نوح الاول انا ابراہیم الخلیل حین القی فی النار انا حقیقت الاسرار انا مونس المومنین انا فتاح الاسباب انا مخرج الاسمار انا مجری العیون انا فتاح الاسباب انا قسیم الجنت والنار انا فصل الخطاب انا معصوم من عند اللہ انا منصوص من اللہ انا خازن علم اللہ انا ترجمان وحی اللہ انا حجت اللہ فی الارض۔ سلمان حیرت میں ہو، انا حجت اللہ من فی السماوات والارض۔ سلمان میں ہوں وہ کہ جو پہلا سور پھونکے گا، میں ہوں وہ کہ جو دوسرا سور پھونکے گا، میں ہوں اللہ کا عذاب علیم، میں نے نبیوں کو مبعوث کیا، میں فرشتوں کو ان کی ذمہ داریوں پر مبعوث کرتا ہوں، میں فرشتوں کو ان کی ذمہ داریاں بتاتا ہوں، میں بارش برساتا ہوں، میں سبزہ اگاتا ہوں، میں نے زمین کا فرش بچھایا، میں نے آسمانوں کی تنابیں کسی ہیں۔ سلمان میں ہوں وہ کہ آدم کی توبہ میں میں تھا، نوح کے سفینے میں میں تھا، میں ہوں وہ کہ یونس کو شکم ماہی سے میں نے نجات دی، میں ہوں وہ کہ جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، میں ہوں وہ کہ جس نے موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستہ پیدا کیا، میں ہوں وہ کہ جس نے عیسیٰ کو صلیب سے چوتھے آسمان تک پہنچایا۔ سلمان میں نے آسمانوں کو قائم کیا ہے،
اور میں ہوں وہ کہ سلمان میں نے زمین کو اس حالت میں دیکھا ہے، اس طرح طے کیے ہوئے دیکھا ہے زمین کو کہ جیسے دھوبی اپنا کپڑا دھونے کے بعد کپڑے کو طے کر کے رکھ دیتا ہے۔ سلمان مجھے معلوم ہے کہ جو ہوا ہے اس میں کتنے ذرات ہیں، سلمان مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں جتنا پانی ہے ان پانی میں قطروں کی تعداد کتنی ہے۔ سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لینا علی کو۔ ابھی ذہن انسانی نے اتنی ترقی نہیں کی کہ علی سمجھ میں آ جائے، ابھی ترقی کی منزلیں طے نہیں ہوئی، ابھی انسان علم حاصل کرے، ابھی اپنے میں وسعت نظری پیدا کرے، اپنی محدود نظر سے باہر نکلے، اس دائرے سے باہر نکلے کہ جو دائرہ علی سے بغض پر آمادہ کرتا ہے اس سے باہر نکلے۔ ذرا پہلے اعتراض کرنے والا اپنے شجرے پر تو نظر ڈالے، پہلے اپنے نسب پر تو غور کرو، پھر علی کے پاس آنا۔ علی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس علی پر اعتراض کرنا شروع کر دے، نہیں، پہلے اپنی ذہن کو اتنی بلندی پر تو لاؤ کہ علی کی خاک پا تک پہنچ سکو۔ علی کے ذہن تک پہنچنا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ علی کو کوئی نہیں سمجھا سوائے میرے اور رسول کے۔ تو اگر کبھی تمہارے اوپر وہ منزل آئے کہ وہی آنا شروع ہو جائے اور منزل رسالت پر آ جاؤ، تب شاید علی سمجھ میں آ جائے، اور منزل رسالت پر آنے والا کوئی ہے نہیں، اس لیے کہ رسول کہہ گئے کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، لہٰذا علی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ علی کی شخصیت نہ سمجھ میں آنے والی شخصیت ہے کہ جو آج علی پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اس لیے کہ علی سمجھ میں نہیں آ رہا، جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو اعتراض ہو رہا۔ بھائی رسول کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ بس یہ آیت قیامت ہو گئی کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ بھائی رسول کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم میری طرح کے بشر ہو، بہت فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ رسول کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تم میری طرح کے بشر نہیں ہو سکتے، اور کوشش بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ جس ظرف میں جتنی وسعت ہو اس میں اتنا ہی سامان سما سکتا۔ یہ جو فضائل علی ہے نا، اس کا لوڈ بہت ہے۔ ایک بلب ہے 100 واٹ کا کرنٹ برداشت کر سکتا، اس میں آپ 500 واٹ دوڑا دیجئے، بھگ سے پھٹ جائے گا۔ یہی دماغوں کا عالم ہو رہا ہے، ذہن میں علی کے فضائل کا کرنٹ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں علی کا خطبۃ البیان تو اب ذہن بھگ سے اڑ جاتے ہیں۔ خطبۃ البیان تو 5000 اور 5 لاکھ واٹ کا کرنٹ ہے نا بھائی، جو علی نے خطبۃ البیان دیا ہے اور اپنا تعارف کرایا ہے، یہ تو 5 لاکھ کا کرنٹ دوڑایا نا علی نے۔ تو اب جس میں یہ کرنٹ برداشت کرنے کی صلاحیت ہو وہی علی کے فضائل برداشت کر سکتا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ کیا علی علی ہر وقت کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا خندق اور خیبر اور کیا یہ صاحب آپ نے لگا رکھا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ 60 پاور کا بلب ہے، سمجھ جائیے۔ اور دوسری بات کیا کہ معصوم نے اور بھی بات بتائی ہے کہ اپنے دلوں میں جب محبت علی کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا دینا کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے، مسلم حدیث ہے اور مانی بھی حدیث ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ تو علی سمجھ میں نہیں آ سکتا، جب علی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پھر علی کی اولاد کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ اور جو گفتگو تھی کہ یہ ہے محافظ قرآن، ہر قدم پر قرآن کی حفاظت کی ہے، اس لیے کہ قرآن اس کا کلام ہے اور اس کی معرفت کروانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، کیونکہ اس دنیا کا بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد تمہیں خلق کیا۔ تو اب محمد کا اور آل محمد کا بنیادی مطمع نظر اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اس کی معرفت بندوں کو حاصل ہو جائے، لہذا اس کے کلام کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اسحاق کندی
اس نے تفسیر لکھی. تفسیر کیا لکھی؟ ایک کتاب لکھی تناقض القرآن. تناقض القرآن اس نے ایک کتاب لکھی. اس میں اس نے قرآن کی متنازعات آیتوں کو جو ایک دوسرے سے ٹکراتی تھیں، جو ایک دوسرے کی تکذیب کرتی تھی، اس کے ذہن میں، اس کی فکر کے مطابق، حالانکہ قرآن کی آیت کو ایک دوسرے کو رد نہیں کرتی، وہ یہ کہتا تھا کہ قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی رد ہیں، اور قرآن میں کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی رد کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں. اس نے وہ الفاظ اور وہ آیتیں جمع کی تھیں اور ایک کتاب اس نے ترتیب دی، اسحاق کندی نے. اور جب میرے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری تک اس بات کی اطلاع پہنچی علیہ الصلوۃ والسلام، جب ان تک اس کی اطلاع پہنچی، اب دیکھیے حفاظت کیسے ہو رہی ہے قرآن کی، کہ اسحاق کندی ایک شخص ہے، اس نے تناقض القرآن ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے کئی الفاظ، کئی حروف اور کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جو ایک دوسرے کی تکذیب کرتی ہیں، جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. تو ایک مرتبہ امام نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اسحاق کندی جو ہے اس نے یہ کتاب لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور اس کی شاگردی اختیار کرو اور اس کا اعتماد حاصل کرو. جب تم پر اعتماد قائم ہو جائے تو اس سے اس کی کتاب کے متعلق ایک سوال کرنا. کہا وہ کیا؟ کہا جب تم پر اعتماد ہو جائے تو اس سے پوچھنا کہ یہ کلام کس کا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کا. کہا تو اس سے کہنا کہ اگر اللہ جو اس کلام کا مالک ہے وہ آ جائے اور اپنی آیتوں کے تفسیر اور مفہوم بتانا شروع کرے اور ترجمہ بتانا شروع کرے تو کیا ضروری ہے کہ وہ باتیں بتائے کہ جو تم نے لکھی ہیں یا اس سے الگ باتیں بتائے گا؟ تو وہ یہ کہے گا، اب امام بتا رہے ہیں، دیکھیے علم غیب بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو اسحاق کندی کہے گا کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ وہ کتاب کا مالک ہے لہٰذا اس کو زیادہ معلوم ہے کہ کس حرف کا، کس لفظ کا، کس آیت کا کیا مطلب ہے. تو پھر اس سے یہی کہنا کہ جب تو یہ کہہ رہا ہے تو پھر کیا ضروری ہے کہ جو تو نے مطلب لیا ہے آیت کا وہی مطلب اللہ کا ہے. اور اس سے یہ بھی کہنا کہ کیا لغت عرب میں کسی ایک لفظ کے کیا ایک ہی معنی ہیں یا کئی معنی ہیں؟ تو جب اسحاق کندی تک یہ لفظ پہنچے اور اعتماد حاصل ہوا اور اس نے یہ بات کہی تو اسحاق کندی کہتا ہے کہ تجھے اس رب کی قسم جس پر تجھے ایمان ہے یہ بتا کہ یہ بات تجھے کس نے بتائی؟ اس شخص نے کہا کہ یہ میرے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. کہا کہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تجھے پھر قسم دیتا ہوں کہ بتا تجھے کس نے یہ بات بتائی. تو کہا کہ مجھے ابو محمد حسن عسکری نے یہ بات بتائی ہے. تو اسحاق کندی کہتا ہے خدا کی قسم یہ بات سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں کر سکتا تھا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی. اس طرح حفاظت کی ہے قرآن کی، اور عجیب عجیب معجزے نہ صرف قرآن کی بلکہ عصمت انبیاء کی حفاظت کی ہے. قید میں تھے امام، 232 ہجری ولادت ہے اور 260 ہجری شہادت. کل 28 برس کی عمر ہے میرے امام کی. کتنی کم عمری ہے، جوانی 28 برس کیا عمر ہوتی ہے؟ 28 برس کی عمر میں شہادت ہوئی ہے. قید کر دیا گیا. 6 برس کل امامت کے تھے، باقی 22 برس اپنے پدر گرامی کے سائے میں رہے، 6 برس امامت کی ہے. قید میں تھے تو ایک عیسائی راہب، چونکہ قحط پڑا، پورے علاقے میں قحط پڑا، پورے ملک میں قحط پڑا، کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ہر آدمی جاتا تھا دعا کرنے کے لیے، کسی کی دعا میں اثر نہیں ہوتا تھا اور بارش نہیں ہوتی تھی. تو عیسائی راہب آیا اور وہ ایک عجیب و غریب بات کرتا تھا کہ صحرا میں آ کر کھڑا ہو جاتا، ہاتھ بلند کرتا اور دعا کرتا، بس دعا ختم نہ ہوتی کہ بادل گھر کے آتے اور بڑی تیز بارش شروع ہو جاتی. لوگ اس کا یہ عمل دیکھ کے اس سے متاثر ہونا شروع ہوئے، مسلمان بھی اس سے متاثر ہو گئے اور لوگوں نے عیسائی مذہب اختیار کرنا شروع کر دیا. ایک عجیب کیفیت ہو گئی. خلیفہ وقت کے لیے، معتمد کے لیے بہت عجیب کٹھن منزل آ گئی کہ اگر پوری امت مسلمہ عیسائی ہو جائے گی تو پھر میرے تخت کا کیا ہوگا؟ ابھی بھی اس کو دین کا خیال نہیں ہے، ابھی بھی تخت کا خیال ہے. تو پھر وہی یاد آئے، گو کہ قید میں ہیں لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ محافظ قرآن ہیں،
لہذا بلاؤ. کہا ابو محمد کو بلاؤ. امام آئے. کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے. وہ راہب دعا کرتا ہے اور بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ اس کا کچھ کیجئے. آپ کے دین پر حرف آ رہا ہے, آپ کے اللہ پر حرف آ رہا ہے. دیکھیے دشمن بھی جانتا ہے کہ اللہ انہی کا ہے, اس کو بھی معلوم ہے کہ دین انہی کا ہے, دین کے وارث, دین کے مالک یہی ہے. یار آپ کے اللہ پر حرف آ رہا ہے, اس کی وحدانیت پر حرف آ رہا ہے. اس لیے کہ اگر عیسائی ہو گئے تو پھر تثلیث کے قائل ہو جائیں گے کہ خدا کے بیٹا ہے, پھر تو اس کی وحدانیت پہ شک ہو جائے گا. کہا کہ اچھا, اب جب یہ میدان میں آئے دعا کرنے کے لیے تو ہم بھی پہنچیں گے. ایک مرتبہ وہ آیا اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. امام سامنے کھڑے تھے. امام نے کہا کہ اپنے ایک صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان جو چیز ہو وہ اس سے چھین کے میرے پاس لے آنا. وہ شخص آگے بڑھا. جیسے ہی اس راہب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان ایک چیز سیاہ رنگ کی پھنسی ہوئی تھی. وہ صحابی آگے بڑھا, اس نے وہ چیز اس کے ہاتھ سے اچک لی اور لا کے امام کو دے دی. اب امام نے کہا کہ اے راہب اب دعا کر, اب بارش کی دعا کر. اب اس نے دعا کو ہاتھ اٹھائے, وہ جو بادل آ چکے تھے وہ بادل بھی واپس چلے گئے. پھر ویسے ہی سورج نظر آنے لگا, وہ تمتماتا ہوا سورج, وہ تمازت آفتاب کی وہی گرمی. تو امام نے کہا اب بارش کیوں نہیں ہوتی؟ لوگوں نے کہا فرزند رسول کیا واقعہ ہے؟ کہا یہ اس کا معجزہ نہیں تھا, یہ اس کی کرامت نہیں تھی, یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ اس کے پاس بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کی چھوٹی سی ہڈی کا ٹکڑا موجود ہے. بنی اسرائیل 70,000 انبیاء کو قتل کر چکے تھے, انہی میں کہ ایک نبی کی ہڈی کا چھوٹا سا ٹکڑا موجود ہے. اور نبی کی ہڈی میں یہ خاصیت ہے کہ جب وہ زیر آسمان لائی جائے تو بادل گھر کے آتے ہیں اور بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح حفاظت کی ہے اماموں نے اور ہادیوں نے. تب لوگوں کو معلوم ہوا. اور پھر اب خلیفہ نے دیکھا کہ اسلام پر سے تو وقت ٹل گیا, لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی, لیکن اب پھر اس کو ایک شک پیدا ہو گیا. پھر اس کے دل میں غبار پیدا ہونے لگا کہ لوگ عیسائیت کی طرف سے ہٹ کے امام کی طرف جانے لگ گئے. اس نے کہا پھر مجھے خطرہ ہے. تو یہی خطرہ تھا. آپ سوانح پڑھیں امام کی تو آپ کو ملے گا کہ امام قید میں بھی رہتے تھے, لیکن جس سے جو وعدہ کرتے تھے کہ ہم تمہیں فلاں مقام پر اس وقت ملیں گے, تو قید میں ہونے کے باوجود اس شخص سے وہاں ملتے تھے. قید ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی. اور کتنے دربانوں کو مقرر کیا گیا کہ یہ جو قیدی ہے اس پر حد سے زیادہ ظلم توڑو. اور جب دربان مقرر ہو جاتا تھا تو پھر خلیفہ وقت 2-3 دن بعد آ کے دیکھتا کہ یہ دربان کیا سلوک کر رہے ہیں, کتنا ظلم کر رہے ہیں. تو دیکھتے کہ دربان بجائے اس کے کہ ظلم کریں, بجائے اس کے کہ ان پر مصائب ڈھائیں, وہ ان کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ظالم امام کے سامنے ظالم نہیں رہتا تھا. کوئی مصائب, کوئی ظلم, اس طرح اپنی طرف مائل کر لیتے تھے, اس طرح. تو ایک مرتبہ ہوا کہ خلیفہ کے استبل میں ایک بہت خوبصورت گھوڑا آیا. اب اختیار دیکھیے آپ کہ وارث کون ہوتا ہے اور محافظ کون ہوتا ہے, کتاب کا وارث ہونے کا کس کو حق ہے, اور منصوص من اللہ کون ہوتا ہے, اور اللہ کا خلیفہ کیسا ہوتا ہے کہ اس کو پوری کائنات کا کنٹرول دے کے اللہ بھیجتا ہے, کہ اس لیے کہ اس کو کسی ایک علاقے کا انتظام نہیں سنبھالنا بلکہ پوری کائنات کا انتظام سنبھالنا ہے. امام کسی ایک علاقے کا امام نہیں ہوتا بلکہ پوری کائنات کا امام ہے. بس آخر ایک معجزہ سناؤں اور آپ کی زحمت تمام اور آپ کے لیے دعا, کہ ایک گھوڑا خوبصورت خلیفہ کے پاس آیا اور خلیفہ اس پہ چاہتا تھا کہ بیٹھے, لیکن وہ گھوڑا اپنے اوپر کسی کو سوار ہونے نہیں دیتا تھا. نہ زین کسنے دیتا تھا, نہ لجام لگانے دیتا تھا, نہ لگام لگانے دیتا تھا, نہ رکاب ڈالنے دیتا تھا, نہ زین کسنے دیتا تھا. بدک جاتا تھا اور لاتیں مارتا تھا اور اس سوار جو ہونا چاہتا اس کو زخمی کر دیتا تھا. تو ایک مرتبہ امام کو بلایا گیا اور مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ بس بہانہ بن جائے گا کہ امام کو بلا لو, اور یہ گھوڑا تو بدکتا ہے
امام سے کہو کہ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں، یہ گھوڑا بتکے گا، ان پر حملہ کرے گا، اس طرح امام کو مار ڈالیں گے ہم، اور بہانہ بھی مل جائے گا۔ امام کو بلایا گیا۔ اب لکھا یہ ہے کہ جیسے امام داخل ہوئے تو کہا کہ یہ گھوڑا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ سواری کریں۔ امام آگے بڑھے۔ لکھا یہ ہے کہ گھوڑے کی نظر جیسے امام پر پڑی تو اس کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور امام کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا، گویا کہہ رہا ہو کہ میں آپ ہی کے لیے تو آیا ہوں۔ اس طرح ہر مخلوق پر کنٹرول، دنیا پر کنٹرول، نظام کائنات کی زمام ان کے ہاتھ میں، ہر چیز پر اختیار، لیکن اختیار ہونے کے باوجود کبھی اپنا اختیار استعمال نہیں کیا۔ ابھی پہلی مجلس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اتنے صاحب اختیار ہونے کے باوجود کسی منزل پر بھی اپنا اختیار بھیجا استعمال نہیں کیا۔ اس لیے کہ دیکھیے علی کا ایک قول ہے، اس قول کے زاویے سے ان کی حیات کو دیکھیے گا، اور میں جو لفظ کہہ رہا ہوں کہ اختیار کو استعمال نہیں کیا اختیار ہونے کے باوجود، علی نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا کہ معاف کرنے کا حق صرف اس کو ہے کہ جو سزا دینے پر قادر ہو۔ عجیب بلیغ جملہ ہے۔ تو اختیار رکھتے ہیں، اختیار پر قادر ہیں، تو اختیار رکھنے کا بھی حق اس کو ہے کہ جو بیجا اختیار استعمال نہ کرے۔ صاحب اختیار ہے لیکن کبھی بیجا اپنے اختیار کا استعمال نہیں کیا۔ اور کس لیے نہیں کیا؟ اس لیے کہ ابھی عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ منزل ہے کہ رحمت للعالمینیت کی منزل ہے، یہ وارث رحمت للعالمین ہے۔ تو کبھی خلق پر، امت پر بیجا زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی سیرت سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ قدم قدم پر وہ کیفیت تھی کہ اگر اختیار استعمال کرتے تو اس وقت دنیا کا طبقہ اس صورت میں نظر نہ آتا کہ جیسا ہے، لیکن کبھی اپنا اختیار بیجا استعمال نہیں کیا۔ اور یہ پوری مشنری کی اس بات پر توجہ مرکوز رہی کہ ان کو معلوم تھا کہ اس امام کے صلب میں ایک امام ہے کہ جو وہ امام ہے کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ظالموں کا قلع قمع کرے گا، سب کو تہہ تیغ کرے گا۔ تو اب یہ ڈرتے تھے اور انتظام یہ کیا کہ اس بچے کی ولادت نہ ہونے پائے، امام عصر کی ولادت نہ ہونے پائے۔ بڑے بڑے دربان متعین کیے، بڑی بڑی خائنہ عورتیں بھیجیں کہ جو دیکھ کے آئیں کہ کہیں آثار ولادت تو نہیں ہیں، لیکن اللہ جس امر کو کرنے کا سوچ لے تو وہ امر ہو کے رہتا ہے، اللہ کے امر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو امام جب وہ وقت آیا کہ زہر دے دیا گیا اور امام کا بدن نیلا ہو گیا تو پھر امام نے وصیتیں کرنا شروع کی اور اپنے اصحاب کو بتایا کہ دیکھو، پوچھا اصحاب نے کہ آپ کے بعد امامت کا وارث کون ہوگا، منصب امامت پر کون ہوگا؟ تو کہا کہ وہی ہوگا کہ جو مجھے غسل دے گا، جو مجھے کفن پہنائے گا، جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا، بس دیکھ لینا کہ وہی میرے بعد منصب امامت پر فائز ہوگا۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو ایک 5 برس کا بچہ آگے بڑھا اور اس نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس لیے کہ معصوم کو معصوم ہی غسل دیتا ہے، معصوم ہی کفن دیتا ہے، اور معصوم کی نماز جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے۔ اور جو معصوم اس دنیا سے گیا ہے، خدا کی قسم سوانے اٹھا کے پڑھ لیجئے، ہر معصوم کی آخری وصیت یہ تھی اپنے آنے والے نمائندے سے، اپنے آنے والے وارث سے جو وصیت کرتا تھا جانے والا، وہ یہی کہتا تھا کہ بیٹا کبھی میرے جد کی حسین کی عزاداری سے غافل نہ ہونا، کبھی میرے جد حسین کی عزاداری سے غافل نہ ہونا۔ دیکھو یہ وہ عزاداری ہے، میرے جد کا غم وہ غم ہے کہ اس غم سے دین قائم ہے، اس غم سے مذہب قائم ہے، اس غم سے قرآن قائم ہے، یہ غم باقی ہے تو دین باقی ہے۔ اور جب وہ کیفیت آتی ہے کہ میرے 11ویں امام کے متعلق یہ لکھا ہے کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تو ایک مرتبہ میرا 11واں امام گھر کے دروازے پر آ کے کھڑا ہو جاتا اور اس طرح ہاتھ بلند کرتا اور کہتا، اے اہل قریہ، محرم کا چاند نمودار ہو گیا، آؤ مجھے میرے جد حسین کا پرسہ دو، آؤ
مجھے میرے جد حسین کا پرسہ دو، اور عجیب و غریب روایت ہے، یہ روایت پیش کروں اور آپ کے لیے دعا کروں۔ ابھی تابوت برآمد ہونا ہے، آخری شب اس کی کچھ ساعتیں رہ گئی ہیں، کل کی شب آخری شب ہے۔ اب اگر بچے تو اگلے برس پھر یہ فرش عزا ہوگا، پھر تم بیٹھے ہوگے اسی شان سے، پھر حسین کا ماتم ہوگا، پھر فاطمہ زہرا کے بیٹے کا ذکر ہوگا۔ اب یہ آخری 2 شبیں رہ گئی ہیں، جتنا پرسہ دے سکو دے لو، نہ معلوم اگلے برس کون جیتا رہا۔ ارے جو جنت میں لوگ چلے گئے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ جنت میں جا کے سکون سے ہیں، وہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو خواب میں وہ مرحومین آئے ہیں، ان لوگوں نے ان مرحومین سے پوچھا کہ تمہاری حالت کیا ہے؟ کہا ہم بہت سکون سے ہیں، لیکن ہمیں ایک بات تڑپاتی رہتی ہے۔ کہا وہ بات کیا ہے؟ کہا ہمیں یہ بات تڑپاتی رہتی ہے کہ ہم ایک بات کی خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کر تمہاری ہی طرح حسین پر روتے، کاش ہم اس فرش عزا پر بیٹھ کر روتے۔ تو ان کی بھی بڑی تمنا ہے، یہ وقت، یہ ساعتیں، یہ لمحے، یہ شب بہت غنیمت ہے۔ فاطمہ زہرا کا بیٹا جانے والا ہے، اس کو الوداع کہہ دو۔ ارے یہ کچھ ساعتیں رہ گئی ہیں، رونے میں گزار دو۔ تمہیں رونا اگر نہیں آتا تو اپنے کسی مرحوم کو یاد کرو، اپنے بیٹے کا غم یاد کرو، اپنی کوئی مصیبت یاد کرو تو شاید تمہیں رونا آ جائے۔ اپنے دل کو پسیجنے کی منزل پر لاؤ، اپنے دل کو رقیق بناؤ، اس طرح کہ جب امام ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے کہتے کہ آؤ اے اہل قریہ مجھے میرے جد حسین کا پرسہ دو، تو لوگ آنا شروع ہو جاتے۔ محرم کا چاند لے کر امام کے گھر میں لوگ آنا شروع ہو جاتے، فرش عزا بچ چکا ہوتا اور لوگ آ کر بیٹھ جاتے۔ ایسے میں امام کے گھر کا شاعر بھی آتا تو امام اس سے پوچھتے کہ کیا میرے جد حسین کے حال کا مرثیہ لایا ہے؟ کہا مولا مرثیہ لایا ہوں۔ کہا تو پھر مرثیہ پڑھو۔ تو جب ذاکر کھڑا ہو جاتا ممبر کے برابر میں اور مرثیہ پڑھنا شروع کرتا تو امام کہتے کہ کھڑے کھڑے کیوں مرثیہ پڑھ رہا ہے؟ ارے ممبر پر بیٹھ کر مرثیہ پڑھ۔ تو وہ ذاکر کہتا، وہ شاعر کہتا مولا یہ بے ادبی کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ فرش پر بیٹھے ہو اور میں ممبر پر بیٹھ جاؤں؟ تو مولا کہتے کہ ارے تجھے ذکر حسین کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہے؟ ارے میں اکیلا فرش پر نہیں بیٹھا، ارے میرے جد علی مرتضیٰ بھی بیٹھے ہیں، میرے نانا رسول خدا بھی بیٹھے ہیں، ارے اے شاعر نہیں بلکہ میری دادی فاطمہ زہرا بھی بیٹھی ہیں۔ ارے یہ فرش عزا بڑا عظیم ہے، یہاں میرے معصومین، میرے جد نامدار، ہر جد میرا یہاں تشریف فرما ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، جاؤ ممبر پر بیٹھو۔ اور ایک مرتبہ لکھا یہ ہے کہ ذاکر نے ذکر کرنا شروع کیا، اس نے پہلی محرم سے حالات بیان کرنا شروع کیے، 10 محرم تک آیا، اس نے حسین کی جنگ بیان کرنا شروع کی، اس نے ایک مرتبہ حر کی شہادت پڑھی، اس نے ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ کی شہادت پڑھی، اس نے ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کی شہادت پڑھی، اس نے ایک مرتبہ زہیر ابن قین کی شہادت پڑھی۔ دیکھو اس طریقے سے میں تمہیں پورے محرم کی کہانی سنا رہا ہوں، پورے 2.25 مہینے کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اب تم پورے 2.25 مہینے کے مصائب کا آموختہ کرو، ایک ایک مصیبت کو اہل بیت کی یاد کرو اور آخری شب میں پرسہ دے لو۔ اب پتہ نہیں تم کل کہاں ہوگے اور مولا کہاں ہوں گے۔ اب اگلے برس اگر تم جیتے رہے تو پھر تمہیں یہ رونقیں میسر آئیں گی، پھر یہ تم روشنیاں دیکھو گے، پھر تم یہ رونقیں دیکھو گے۔ اب یہ آخری شب ہے۔ ایک مرتبہ ذاکر نے تمام روایتیں پڑھنا شروع کی اور جب اس منزل پر آیا کہ اس نے بنی ہاشم کی شہادتیں پڑھنا شروع کی تو اس نے ایک مرتبہ اون و محمد کی شہادت پڑھی، ایک مرتبہ جناب قاسم کی شہادت پڑھی، قاسم کی لاش کی پامالی پڑھی، ایک مرتبہ یہ کیفیت آئی کہ اس نے عباس کے دونوں شانے قطع ہونے کی روایت پڑھی۔ اس کے بعد جب آگے بڑھا تو اس نے علی اکبر کی شہادت کی روایت پڑھی، اور جب اتنا گریہ بڑھ گیا کہ جب وہ وقت آیا کہ اس نے یہ روایت پڑھی کہ حسین حل من ناصرین کا ندا بلند کرنے کے بعد خیمے میں جب آئے تو بیویوں نے کہا اے بھائی، زینب نے کہا بھیا جب تم نے نعرہ استغاثہ بلند کیا تو علی اکبر نے اپنے آپ کو، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، علی اصغر بے تاب ہو گئے، علی اصغر نے 6 ماہ کے میرے بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا۔ تو ایک مرتبہ اب شاعر پڑھ رہا ہے اور لکھا یہ ہے کہ مجلس کا یہ عالم ہے کہ گریہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ رہا ہے اور امام بے ساختہ سینہ و سر اور زانو
پیٹ پیٹ کر رو رہے ہیں، اور اتنا گریہ بڑھ گیا کہ ذاکر یہ کہتا ہے کہ جب حسین بچے کو لے کر میدان میں آئے اور جلتی ہوئی ریتی پر رکھ دیا، لیکن ایک لمحے کی تاخیر کے بعد بچے کو فوراً گود میں اٹھا لیا اور اشقیاء سے کہا کہ دیکھو میں قصوروار ہوں، یہ چھوٹا 6 مہینے کا بچہ تو قصوروار نہیں ہے۔ ارے چاہا کرے سوال پر شرما کے رہ گئے، حیرت سے رنگ اڑ گیا تھرا کے رہ گئے، ارے چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، گردن جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں۔ اب میرا امام ایک ایک روایت سن رہا ہے تو لکھا یہ ہے کہ جب علی اصغر کی اس روایت کی طرف آیا کہ ایک تیر چلا اور بچے کی گردن سے پار ہو گیا، تو اب لکھا یہ ہے کہ اصحاب نے دیکھا کہ امام پر اتنا گریہ تاری ہوا کہ قریب تھا کہ لوگ سمجھے کہ اب امام کی روح پرواز کر جائے گی، اب میرا امام اس دنیا میں نہیں رہے گا، اب امام کی روح پرواز کر جائے گی۔ اب امام بے تحاشا رو رہا ہے تو ایک مرتبہ عصمت سرا کا پردہ اٹھا، ایک کنیز چھوٹا 6 ماہ کا بچہ لے کے آئی اور اس نے وہ بچہ امام کی تسکین کے لیے امام کی گود میں ڈال دیا۔ آخری جملے تقریر کے جب امام کی نظر اس بچے پر پڑی تو امام نے نوحہ کرنا شروع کیا، ارے میرا علی اصغر، ارے کاش علی اصغر کو پانی مل جاتا، ارے یہ تیر جو علی اصغر کی گردن میں لگا یہ علی اصغر کی گردن نہیں تھی، یہ فاطمہ زہرا کے تیر لگا۔ ہائے میرا ششماہا، ہائے میرا جد حسین، ماتم حسین حسین۔